بارک اللہ فیک۔ مولانا 3 نمازیں ہم جہرن پڑھتے ہیں جبکہ 2 نمازیں ہم سرن پڑھتے ہیں، یعنی قرات اس میں نہیں کرتے۔ تو ایک بھائی نے یہ بات ہم سے پوچھی ہے کہ جو جہری پڑھی جانے والی نماز ہے اگر وہ میری رہ گئی ہو اور میں انفرادی طور پر پڑھ رہا ہوں تو مجھے بھی قرات جہرن کرنی چاہیے؟ بہت اچھی بات ہے، ہونا تو یہ چاہیے، رہ جائے یا اکیلا پڑھے آدمی تو جہری پڑھے، سری پڑھے، اور یہ تقریباً سارے ائمہ نے یہی بات کہی ہے، مگر عمل نہیں کو کر، نہ مولوی حضرات اس بات سے واقف ہے، نہ وہی کرتے نہ دوسرے۔ اکیلا بھی پڑھے تو اس کو چاہیے کہ جو نمازیں جہری ہیں نا ان میں سورہ فاتحہ اور سورہ اونچی آواز سے پڑھے، بلکہ اذان و اقامت بھی منفرد کے لیے جانا بہت اچھی بات ہے۔ صحابہ کرام کرتے تھے کہ اذان بھی کہے کلمے اور پھر دعا کر لے، بعد میں اقامت کے کلمے کہہ کر پڑھے تو 2 فرشتے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑے کر دیتا۔ اگر اذان و اقامت کہہ کر تو اتنی لمبی قطار ہوتی ہے کہ شمار ہی نہیں، اگر صرف اقامت پر بس کرے تو 2 فرشتے۔ یہ عادت چھوڑنی نہیں چاہیے، سب ائمہ اس پر متفق ہیں۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دلائل دیے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے، بلکہ جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں موطا کی شرح میں کہ کئی تابعین تو ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر اس نے اقامت نہیں کی تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے، اس کی نماز ہوئی نہیں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اگر جماعت ہے تو ایک ہی اقامت کافی، ورنہ اپنی اقامت کی فکر کرے، اقامت کیا کر نماز شروع کرے۔ بہت ضروری ہے یہ مسئلہ، اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، عادت بنائیں سب لوگ اس کو۔ عورتیں تک جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل وہ اذان بھی کے کرنے بھی کہتی تھی، اقامت بھی کہتی تھی۔ بدایت المجتہد میں ابن رشد نے، محلہ میں ابن حزم نے سب دلائل کے ساتھ وہ روایتیں دے دی ہیں۔ تو اذان و اقامت دراصل تجدید ایمان ہے کہ نماز سے پہلے آدمی یہ کلمے کہہ کر اپنے عقیدہ توحید اور رسالت پر ایمان، یہ سب عقیدے درست کرے، ایمان اپنا نئے سرے سے وہ نہ ثابت کرے، پھر نماز شروع کرے تو انشاءاللہ اس کا اجر بہت ہی بڑھ جائے گا۔ اس شے کی طرف ضرور توجہ دیں، غفلت ہو رہی ہے، لوگ اس طرف دھیان نہیں دیتے، حالانکہ کتابوں میں یہ سب کوئی بڑا پڑا۔ اچھا، نماز ہی کے متعلق ایک تحریری سوال ہمیں اور موصول ہوا ہے۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ سری نماز پڑھ رہے تھے تو چونکہ اس میں گنجائش ہے کہ فاتحہ کے بعد میں کوئی سورت بھی پڑھ سکتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے میں نے وہ سورہ مبارکہ شروع کر لی جس میں سجدہ تلاوت تھا، اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں وہ سجدہ کر لوں یا چھوڑ دوں اور ہوں امام کے پیچھے؟ نہیں کرنا، سجدہ تلاوت آپ نے نہیں کرنا۔ اچھا، اگر اسی طرح کا سوال دوسرا، اس نے کہا کہ اگر کیونکہ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے نا کہ سجدہ تلاوت بذات خود بھی واجب نہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ لازمی، ایسی کوئی بات نہیں، یہ ہے مستحب، اچھی بات ہے کہ آدمی کر لے، ورنہ نماز کے باہر بھی کبھی جان بوجھ کر بھی چھوڑ دے کوئی گناہ گار، کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر پر صحابہ کے مجمع میں یہ بات کہی کہ تم تیار ہو گئے تو میں اتر آتا ہوں، ورنہ یہ سجدہ اللہ نے ہم پر لازم نہیں کیا، جس کا جی چاہے کرے، جس کا جی چاہے نہ کرے، اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا چلیں، عموماً نماز کے اندر اگر امام جہری قرات کر رہا ہے تو آیات تلاوت آ جائیں تو وہاں کہتا ہے کہ پہلی رکعت کے اندر یا دوسری رکعت کے اندر سجدہ ہے، تو ایسے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سری نماز پڑھا رہا ہے امام سے غلطی سے ایسی آیات پڑھی گئی جس کے اندر سجدہ آ گیا اور اس نے سجدہ کر لیا تو ہمیں بھی کرنا پڑے گا؟ آپ کو بھی کرنا پڑے گا، آپ اس کے مقتدی ہیں، مگر اس کو چاہیے کہ نہ ایسی آیتیں پڑھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور کئی ائمہ نے اسی لیے نا سری نمازوں میں امام کے لیے اس کو مکروہ جانا ہے کہ وہ کیوں ایسی پڑھتا ہے، نہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کیوں گر گیا، خواہ بخواہ پریشان ہوں گے، گڑبڑ پڑے گی، صحیح، مسائل پیدا ہوں گے۔ مسائل اچھا، پیدا۔ نمازی کے حوالے سے ایک بھائی نے ہم سے سوال پوچھا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ شامل تھا تو میری دائیں طرف والے بندے کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ سب سے نکل گیا، اب مجھے وہیں کھڑے رہنا چاہیے یا 2 قدم چل کے دوسرے بندے کے ساتھ مل جانا چاہیے؟ نہیں میرے بھائی، فوراً چل کر وہ نا دوسرے آدمی کے ساتھ مل جانا چاہیے، یہ خلل نہیں رہنے دینا چاہیے۔ وہ آئے گا تو جہاں اس کو جگہ ملے گی وہ کھڑا ہو جائے گا۔ نمازیوں کو فوراً چاہیے کہ وہ حرکت کر کے نا ایک دوسرے کے ساتھ کندھے ملا دیں، یہ خلل جو صف میں پڑ گیا اس کو پورا کرنا چاہیے، یہ رہنا نہیں دینا چاہیے خلل، مل جانا چاہیے۔ ہاتھوں پر مسح کے بارے میں بھی کوئی گنجائش والی بات ہے؟ ایک آدمی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، محترم یہ مسئلہ ہے کہ ایک مسجد ہے، جی جی، وہ ٹیلے پہ بنی ہوئی ہے، ٹیلے پر بنی ہوئی ہے، ہاں جی ٹیلے پر بنی ہوئی ہے، جی جی تو اس مسجد کو نئے سرے سے اب تعمیر کرنا ہے جی جی ایک فرد واحد نے، جی جی، تو جو نیچے جگہ ہے اس کی اگر بطور بیسمنٹ بنا کر اس کو اپنے ذاتی مسئلے میں لے سکتے ہیں یا نہیں؟
یعنی مسجد کی جگہ وقف تھی. ہاں جی ٹیلے پر ہے نا جی. میں سمجھ گیا. ایک آدمی خرچہ کر کے مسجد بنوانا چاہتا ہے اور ساتھ مسجد سے کچھ فائدہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے. ہاں جی مسجد کو کچھ وسیع بھی کر رہا ہے. میں سمجھ گیا. ساری مسجد اس نے کروڑ روپے لگانا ہے, آپ یہ فرض کر لیں. ہاں جی جی. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کروڑ روپے لگانے سے مجھے نیچے والا کوئی حصہ گڈان کے لیے یا کسی اور مصرف کے لیے بھی مل جائے. ہاں کیونکہ اس کے ساتھ ان کی جگہ ہے. جی ٹھیک. جی تو کیا یہ بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ غور کی لائق یہ بات ہے نا کہ وہ مسجد وقف ہے جی یا کسی آدمی نے اپنی ذاتی جگہ پر بنائی ہوئی. کئی لوگ ہیں نا کہ اپنی زمینوں میں یا جگہوں پر بنا رہے تھے مسجدیں. بے شک دوسرے لوگ بھی وہاں نماز پڑھے مگر وہ وقف نہیں ہوتی, جی انہوں نے اپنی ملکیت سے انہیں نہیں نکالا ہوتا. جی ایسی جو مسجدیں ان کے بارے میں تو وہ جو جی چاہے کرے. نیچے بیسمنٹ بنا رہے, دکانیں بنا رہے, کرائے پر دے, اپنی رہائش بنا رہے, اوپر بھی بنا رہے تو کوئی بات نہیں. یہ ہے اس کی اپنی ملکیت. جی اگر مسجد ہے اس نے وقف کی ہوئی کہ اپنی ملکیت ختم کر دی تھی ہاں جی. تو پھر بے شک بیسمنٹ بنائے کوئی بات نہیں, مگر وہ جو کچھ آمدنی ہوگی نا پھر وہ مسجد کے لیے ہوگی, یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. ٹھیک ہے یعنی پرائیویٹ آدمی نہیں فائدہ اٹھا سکتا. نہیں فائدہ نہیں اٹھا سکے. کریں آپ جو کو مسجد بنا ہی دے. مسجد بے شک بنائے جو جی چاہے کریں, مگر چونکہ وہ مسجد کی جگہ اس کی ساری آمدنی پھر مسجد پر ہی خرچ ہوگی, یہ نہیں اس کو اپنے تصرف میں لا سکے. اچھا جی یعنی پیسے خرچ کر کے وہ اس کا فائدہ نہیں حاصل کر سکتا. نہیں, مسجد کا نفع ہوگا پھر اس میں اللہ تعالیٰ اجر دے گا, جی. خود نہیں فائدہ اٹھا سکے. ٹھیک مہربانی جی. جی بارک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی دستانوں پر مسا کے بارے میں بھائی نے پوچھا ہے کہ میں ایسے علاقے میں ہوں جہاں بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے. ظہر کی نماز کے بعد میں نے وضو کیا اور دستانے پہن لیے اور انہی دستانوں کے اندر میں عصر تک گھومتا پھرتا رہا. وعلیکم السلام. محترم دوبارہ پھر میں وہ سوال ریپیٹ کر رہا ہوں جی کہ وہ میں نے رابطہ کیا ہے مرکز اسمیہ دار جس کے وہ پروفیسر عبدالرحمان لدھیانوی صاحب سے جو شعبہ مساجد کے ناظم ہیں. جی جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کس کا؟ کہ مسجد اگر کوئی بنا کر دیتا ہے تو اس کے نیچے جو بیسمنٹ ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے. نہیں, میں نے بھائی جو بات کہی تھی آپ عبد الرحمان صاحب سے بھی اگر وہ پوری طرح بیان کرتے تو شاید وہی جواب دیتے کہ اگر تو جگہ ہے آپ کی, آپ نے اپنی جگہ پہ مسجد بنائی ہوئی جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں, اس میں تو آپ جو جی چیک کریں, آپ وقف کر دی, بیسمنٹ بنا لیں, اس سے فائدہ اٹھائیں, دکانیں کرائے پر دیں. جی. اگر جگہ ہے وہ آپ کی نہیں ملکیت تھی, پہلے سے ہی وقف جگہ ہے, ہاں جی, تو اس کے بارے میں نہیں کوئی کہہ سکتا کہ وقف چیز سے کوئی دوسرا آدمی فائدہ اٹھائے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عبد الرحمان صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وقف کا تو مالک صرف اللہ ہے, بندہ کوئی مالک شاید نہیں. آپ نے سوال پورا ان تک نہیں پہنچا. پورا نہیں ہوگا ورنہ وہ یہ بات نہ کہتے. اب بھی ان سے پوچھے نا کہ بھائی وہ جگہ وقف کی ہے. پھر وہ اگر ہم نے سوال میں کچھ کمی پیشی کرنی ہوتی نا جی تو بار بار ہم اس کی تحقیق نہ کرتے. تو ہم تو چاہتے ہیں اگر قرآن حدیث کی روح سے کوئی ہمیں اجازت ہے تو ٹھیک, اگر نہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا. جی نہیں, معاذ اللہ, ہم آپ کی نیت پر شبہ نہیں کرتے کہ آپ نے کمی بیشی کبھی سوال کرنے میں جیسے مختصر لوگ کرتے ہیں دوبارہ پھر اس کو. نہیں, میں نے ان سے نا جی وہ مٹی کے استعمال کے بارے میں بھی کیا ہے اور یہ دوبارہ نہیں تو پھر میں ان سے رابطہ کر لیتا ہوں. جی بتائے نا کہ وہ میری ملکیت نہیں ہے, وقف ہے وہ مسجد. پھر مگر وہ دیں گے جواب تو چلو ان کی مرضی. اگر بھائی اس طرح کی گنجائشیں نکالیں گے تو پھر تو مساجد کا کام بڑا ہی خراب ہو جائے گا. ایک آدمی کو 10 لاکھ روپیہ لگاتا ہے, کہتا ہے کہ 2 حجرے میرے لیے رکھ دیں, میرے ملازم یہاں رہا کریں گے. جی جی. یا وہ کہے گا کہ نیچے جو جگہ ہے یہ مجھے دے دیں, یہاں میں نے اپنا کوئی گودام یا کچھ اسٹاک کرنی ہے. یہ تو پھر دروازہ بہت بڑا کھل جائے گا. وقف سے نہیں کوئی فائدہ اٹھا سکتا ذاتی. مہربانی جی مہربانی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی دستانوں پر اور منہ پر اگر ماسک چڑھا لے یا ہاتھوں پر دستانے وغیرہ چڑھا لے تو اس پر مسا کی اجازت نہیں. مسا صرف سر پر ہو سکتا. سر پر بھی اگر ٹوپی اور پگڑی ہے نا تو یہ رعایت ہے کہ امامہ پر اور پگڑی پر آپ ہاتھ کر لیں, جرابوں پر کر سکیں, مگر یہ باقی اور منہ دھونا ہی پڑے گا. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں سردی بہت ہے نا, اندیشہ ہے بیمار ہونے کا, تو تیمم کر لیں. السلام علیکم. جی تیمم کر لیں, مسا کو چھوڑیں. اگر ایسے ہی حالات ہیں نا جیسے وہ چوٹی ہے. السلام. اچھا مولانا ہمیں مطلب جہاں جھگڑے ہوتے تھے چوٹی تو کہتے تھے گھاس بھی نہیں ہوتی, ہاں یہی کیفیت ہے کہ وہ نہیں اتار سکتے اپنے جسم سے کچھ. جی مولانا بعض جو ہے نا وہاں یہی کہ ان بیچاروں کو چاہیے تیمم کر لیا, تیمم کر لیں تو کام بن گیا. بالکل.
کوئی نہ اتارے، وہاں اتاریں مر جائیں گے، وہ کوئی چیز اتار نہیں سکتے، برف ہی برف۔